السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب کے ساتھ ویو پوائنٹ سے میں ہوں زینب جتوئی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی بیماری کے حوالے سے مختلف آراء اور انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور سیاست میں اس وقت ہلچل مچ چکی ہے۔ اس وقت فیملی اور پارٹی کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری کو خفیہ کیوں رکھا گیا اور فیملی اور وکلاء کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے مختلف قسم کے جو بیانات آ رہے ہیں، حکومتی حلقوں کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، آج پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے ایران مذاکرات کی طرف جائے گا یا جنگ کی طرف جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی آفر تو دی گئی ہے، لیکن جنگی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ جنگی بیڑے اور ہتھیار جو ہیں اس وقت صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کی طرف بھیج دیے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ اور ایران میں اس وقت کیا سچویشن ہے۔ پروگرام کے آخر میں بات کریں گے پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، اس حوالے سے پی سی بی کا فیصلہ کیا ہوگا، اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی بیماری سے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے، پہلے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ان کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال لے کر آئے اور اس تمام عمل کو خفیہ رکھا گیا۔ پیمز ہسپتال میں ان پہ ایک سرجری کی گئی ان کی آنکھ پہ، اور اس کے بعد اس تمام عمل کو جھٹلایا گیا۔ جیل کا قانون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو آپ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں کسی عمل کے لیے تو فی الفور آپ نے خاندان کو مطلع کرنا ہے۔ خاندان کو نہیں بتایا گیا کیا وجہ تھی ان کو ہسپتال لے جانے کی، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس ڈاکٹر نے وہاں کیا پروسیجر کیا ہے، کیا آپریشن کیا ہے، کیا انجیکشن لگائے ہیں، کیا دوائی دی ہے۔ تو یہ سب کچھ عمران خان اور اس قوم پر ایک حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جو کہا وہ آپ نے سنا۔ حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی اس بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پھر عمران یعقوب خان صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عمران صاحب، اس سارے معاملے پر آپ کی ظاہر ہے گہری نظر ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے نان ایشو ہے، روٹین کا چیک اپ تھا، اس لیے فیملی کو اور وکلاء کو اطلاع نہیں کی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے حکومت کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہیں مختلف طرح کی کہ جی ہوا کیا، کس نے کیا، کوئی کہہ رہا ہے آپریشن ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہو گیا۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ہوا کیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں کافی دنوں سے آنکھ میں پرابلم ہو رہی تھی، اور کسی بھی جیل میں، پاکستان کے کسی بھی جیل میں کوئی اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ حالانکہ ہاسپٹل تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے آنکھوں کے حوالے سے کہ جو کہ پروسیجر وہاں پہ ہو سکے، کوئی آپریشن ہو سکے۔ اب اس پہ آپ نے ویسے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کو پہلے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے۔ یہ جو معاملہ تھا یہ تھوڑا اس سے زیادہ تھا، بڑھ کے تھا، تو انہوں نے جو جیل میں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آئی اسپیشلسٹ جو ہیں اچھے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو پھر بڑے ہی اسلام آباد میں معروف اور بڑے قابل آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر عارف خان صاحب، ان سے رابطہ کیا گیا اور رات کو 12:30 بجے کے قریب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیمز لے کے جایا گیا۔ اب اس میں ساری صورتحال میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ 3rd فلور پہ واقع OT3 جو ہے اس میں یہ ان کو لے کے جایا گیا، اور سوائے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے، پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب یہاں آ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کو علاج کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے۔ آپریشن تھیٹر کا جو عملہ تھا وہ یا جتنے وہاں پہ دوسرے لوگ تھے، سب کو یہ تو پتا تھا کہ کوئی VIP موومنٹ ہے اور کوئی اہم شخصیت جو ہے اس کو رات کو یہاں لایا جا رہا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کون آیا، اور اتنا خفیہ رکھا گیا کہ ڈائریکٹرز کو بھی نہیں پتا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے وہ جب انہیں دیکھا اور انہوں نے وہاں پہ ان کا پہلی بات تو یہ سرجری ان کی کوئی نہیں ہوئی، ان کا پروسیجر ہوا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پروسیجر ہوا ہے اصل میں ان کی بیماری ہے، وہ وین جو ہے اس کی ایک بیماری ہے، اور اس میں آنکھ کی جو وین ہے اس میں رکاوٹ تھی، اس میں پرابلم تھی، اس میں انفیکشن تھی۔ اب ڈاکٹرز کے مطابق، جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان کے مطابق یہ عمل صرف ایک پروسیجر سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ اصل یہ معاملہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید 2 دفعہ
اس پروسیجر کے لیے یا اس سرجری کے لیے دوبارہ ہاسپٹل جانا پڑے گا. اچھا. اب حکومت اس وقت اس معاملے میں یہ سوچ رہی ہے خفیہ کیوں رکھا ہے اس کو؟ اس لیے پہلے اب وہ بھی بتا دیتا ہوں. اب یہ سوچا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں کہ دوبارہ سے انہیں پنز ہی لے کے جایا جائے یا کسی اور جگہ پہ لے جایا جائے اور ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر عارف ان کو وہاں لے جایا جائے. اب آپ کا یہ سوال کہ خفیہ کیوں رکھا گیا، معاملہ یہ ہے کہ میری جو ایک سینئر وفاقی وزیر ہیں ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ جب آپ نے ان کو یہ فیسیلیٹی بھی دے دی، یہ ون آف دی بیسٹ ڈاکٹر کو دکھا بھی دیا، پروسیجر بھی کرا دیا، تو پھر میں نے کہا کہ اتنا یہ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا خفیہ رکھنے کی؟ تو ان کا یہ جواب تھا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے خفیہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہم خدا نہ خواستہ کو بڑی ایسی بات تھی جو چھپانا چاہتے تھے. اصل میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ بات چھپائی کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں پہ کچھ طرح کا معاملہ ہو جائے کہ جس سے پھر وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز بنے اور عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو یا اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جائے. اب عام طور پہ زینب ہوتا یہی ہے کہ حکومتوں کی طرف سے یہ سیکیورٹی کے اس طرح کے مسائل جو ہیں بنا کے نا تو روکا جاتا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات پہ تو پہلی پابندی ہے، آپ دیکھیں ان سے ملاقات تو کی نہیں جا رہی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی ہے، ان سے بھی لازمی انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھائے ہوں گے، لیکن یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا پوائنٹ ہے کہ قانونی طور پہ جو کوئی بھی جیل میں مجرم ہوتا ہے اس کو اگر آپ لے کے جاتے ہیں کہیں علاج کے لیے تو اس کے وکلا کو یا اس کی فیملی کو بتانا ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے شاید کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے یہ عمران صاحب وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے خود درخواست دی گئی تھی کہ ان کا چیک اپ کروایا جائے. پھر درخواست اگر دی گئی تھی تو فیملی اور وکلا کو پتہ ہونی چاہیے تھی، ایک یہ بات ہے. اور دوسری یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے بھی آپشن دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہ ڈاکٹرز 3 نام دیے گئے ہیں اور حکومت نے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیے، پھر ان سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں ہے. تو پھر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کئی سیاستدانوں کے ایسے چیک اپ ہوتے رہے، ان کے پرسنل ڈاکٹر ان کو چیک دیکھتے رہے ہیں. ہم زیادہ دور نہ جائیں، میاں نواز شریف یا باقی سیاستدان جیلوں میں جب رہے ہیں. تو عمران صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ دوہرا معیار بھی ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں. اچھا سیرم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی حکومت ہی پینل بناتی تھی ڈاکٹرز کے. ہاں جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ جو عطا طاہر صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے جو بات کی تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ہاں صاحب دیکھیں جب کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف ہوگی تو خود کہے گا تو صحیح، چاہے وہ جیل میں بھی ہے تو جیل انتظامیہ سے کہے گا بھائی میری یہ بیماری ہے، مجھے علاج کروانا ہے، مجھے دکھائیں. تو عمران خان صاحب نے بھی خود ہی یہ درخواست کی کہ اللہ کے بندو مجھے آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے دکھا دیں. تو حکومت ابہام دور کیوں نہیں کرتی کہ فیملی سے ملاقات کروا دیں؟ کوئی تو راستہ ان کے لیے حکومت کو چھوڑنا چاہیے نا. وہ ہر طرف سے دروازے بند کرنے کی حکمت عملی جو ہے اسی پر گامزن ہے، ایسا نظر آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی کہ یہ بتایا جانا چاہیے تھا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ بھی شاید بے بس ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری جو فیصلے ہیں وہ شاید خود حکومتی لوگوں کے بھی بس میں نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ بھی کچھ اسی طرح کی پوزیشن ہے تو شاید ابھی راوی جو ہے عمران خان کے لیے اس طرح کا چین نہیں دکھ رہا. عمران صاحب 8 فروری کو ظاہر ہے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ جو سچویشن بن گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر مختلف قسم کی چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور بڑے سیخپا ہے اپوزیشن اس وقت. تو کیا لگتا ہے یہ جو بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا معاملہ اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے؟ یہی وہ چیزیں جو عمران خان کے لیے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. یہی حکومت کا موقف یہی ہے حکومتی لوگوں کا کہ ہم اسی لیے نہیں بتاتے کہ یہ دیکھیں جب علاج ون آف دی بیسٹ ڈاکٹر سے علاج ہو گیا، یہ حکومت نے یہ تو نہیں کیا کہ علاج ہی نہ کرواتے وہاں پڑے رہتے. سن لیں میں اب آپ ان کا بھی موقف سمجھے نا. وہ کہتے جی ہم نے کر دیا، اب یہ ایشو بنا رہے ہیں. بھائی ایشو اگر آپ نے اس وقت بتا دیا ہوتا، ان کی فیملی کو اعتماد میں لے لیا ہوتا تو یہ اس طرح سے ایشو بنتا ہی نا. لیکن اپوزیشن بھی اس پہ جان بوجھ کے اس کو زیادہ ایشو بنا رہی ہے. ہاں صاحب ماشاءاللہ سے جیل حکام کے مطابق، جیل کے ذرائع کے مطابق اس وقت
آنکھ کے والے سے انہیں وہ مسئلہ ضرور تھا، لیکن اب ویسے ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی بہت نارمل ہے، بالکل کنٹرول میں ہے، اور بھی کوئی ان کے اس طرح کی کوئی پریشان کن بیماری نہیں ہے۔ اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک طرف یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے درمیان بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اس کو آپ کے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں اتنا ڈیوائیڈ اور اختلافات ہے، وہ بھی اس موقع پر جب پی ٹی آئی آلریڈی اتنے چیلنجز کا شکار ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ایک طرف احتجاج کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شروع سے ہی اس میں اختلافات ہیں، اس میں گروہ بندی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جیل میں جانے کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس میں پاکستان کی، ویسے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تمام جماعتوں میں شخصیت پرستی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو ان میں یہ ضرور ہے معاملہ کہ نواز شریف صاحب اگر جیل میں چلے گئے تو پیچھے شہباز شریف تھے، شہباز شریف صاحب نہیں تھے تو پیچھے مریم نواز تھی، مریم نواز نہیں تھے تو حمزہ شہباز شریف صاحب تھے، پیپلز پارٹی کے پاس زرداری صاحب نہ ہو تو بلاول بھٹو زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری نہ ہو تو فریال طاہرپور صاحبہ ہیں، فریال طاہرپور صاحبہ نہ ہو تو آصفہ بھٹو زرداری ہیں، یعنی ان کے پاس ایک ہے۔ پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی میں اپنے بعد ان کے نمبر 2 کوئی نہیں ہے، نمبر 1 بھی عمران خان صاحب ہے، 2 بھی 3 بھی 4 بھی 5 بھی 20-25 تک آپ چلے جائیں اور کوئی نہیں ہے، آپ کو وہ کہتے ہیں کوئی مقابل نہیں دور تک بڑھ کے بہت دور تک۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ دیکھیں ایسے سیاسی پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اب جب خان صاحب اندر ہیں، ان سے ملاقات بھی کسی کی نہیں ہے، تو پھر بعد میں سہیل آفریدی صاحب جو سوچتے ہیں وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، جو علیمہ خان صاحبہ سوچتی ہیں وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتی ہیں، اور ہر بندہ 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنا کے تو اپنے مسائل میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ پاک انصاف ایک طرف تو احتجاج کی بات بھی کری ہے، کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالتی راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو ابھی بھی کنفیوژن جو ہے پی ٹی آئی میں موجود ہے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی فوجی موجودگی میں اضافہ، بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا، اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف جنگی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ کچھ بڑے اور طاقتور امریکی جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں، اور امریکی بحری بیڑا جارج ڈبلیو بش بھی جنگی آپریشن میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ جو سچویشن ہے، زمینی حقائق ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہیں، عبداللہ حمید گل تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان بھی ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، پھر مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے، صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہوگا کہ ہمیں جو بھی ہم تیاریاں کر رہے ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے کا موقع نہ ملے، تو یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایران کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ کیا ایران کو اس طرح سے مذاکرات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ نہیں، زبردستی تو ایران کو آپ نہیں کسی کے اوپر آمادہ کر سکتے، کیونکہ آپ نے ان کے اوپر حملے کر کے دیکھ لیے، ان کے اوپر آپ نے سینکشنز لگا کے دیکھ لیں، لیکن یہ قوم جو ہے یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو قومیں جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو، ان کو آپ نہیں ہرا سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بحری بیڑے بھیجنا شروع کیے ہیں۔ پہلے یو ایس ایس ابراہم لنکن تو 2024 سے مڈل ایسٹ کے اندر موجود تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جب کلش پیدا ہوئی تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے اس کو بھجوایا گیا مدد کے لیے اسرائیل کی، لیکن پھر خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ان کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ کیا امریکہ کی جانب سے، اور اسرائیل دوڑا گیا اور جا کے امن کی بھیک مانگی امریکہ سے اور کہا کہ جنگ بندی کروا دو۔ ایران تو نہیں گیا تھا، حالانکہ اس کی لیڈرشپ مار کے آپ نے دیکھ لی، شہید کر دیے، کتنے لوگ ان کے شہید کر دیے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اب جو ہے وہ رجیم چینج کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے وہاں عوامی انریسٹ کریٹ کروایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب دیکھتے ہیں اس کے اوپر رضا پہلوی کا موقف، لیکن رضا پہلوی کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو وہ سوچ رہے تھے۔ جس طرح سے ماضی میں مصر میں وہ البرادائی تھے، ان کو اتنی کوئی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ بہرحال لبے لباب یہ ہے کہ اب جو ہے ایران اس دور میں جو ان کو 12 روزہ جنگ تھی، اس کے بعد ایران نے بہت سارے ممالک سے، جن کے اندر نارتھ کوریا،
जिसके अंदर रूस और चीन शामिल हैं, उनके साथ अपने रवाबित उस्तवार किए। अब दुनिया याद रखें कि बहुत सारे ममालिक ऐसे भी होते हैं जो जंगों को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर जंग हुई तो उनका असला जो है वो उसकी एक जंगी सलाहियत जो है वो सामने आ जाएगी। जिस तरह से आपने JF-17 थंडर को देखा, J-10C को देखा, PL-15 HQ-9 मिसाइल को देखा, तो ये तमाम वो थे जो जंग के अंदर अपना एक मुकाम बना गए। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें उनके ऊपर वो क्यों कर रहा है, इसकी अंदर पहली बात यह है। हम अब्दुल्ला मीरगुल साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका का तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से बयान कर दिया, लेकिन साथ एक दूसरा पहलू है कि ईरान की तैयारियां भी पूरी तरह से जारी हैं। ईरानी फ़ौज ने 1000 जदीद स्ट्रेटेजिक ड्रोन मिसाइल हैं वो हासिल कर रही हैं, ड्रोन हासिल कर रही हैं। इसके अलावा ईरान की क़यादत ने यह भी ख़बरदार किया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो फिर तल अबीब जो है उसमें भी हमला कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर दें? लेकिन दोनों मिलके कर लें, क्या पिछले जंग में अमेरिका और इजराइल ने मिलके हमला नहीं किया था? देखें, मकसद यहाँ ये है कि पिछली दफ़ा उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो था वो ज़ीरो था। ये एक रियलिटी है। ये भी रियलिटी है कि ईरान के अंदर बहुत सारे स्पाई नेटवर्क मौजूद हैं, जिसके अंदर मोसाद का भी नेटवर्क है, जिसके अंदर अमेरिका का नेटवर्क भी है, और जिसके अंदर जो है भारत का नेटवर्क भी मौजूद है। इसी वजह से भारत के तकरीबन 68 जासूस जो थे वो गिरफ्तार हो गए, और भारत के साथ जो फ्री वीज़ा एंट्री पॉलिसी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। जो चाबहार का मामला था उससे भारत जो है वो किनारा कर गया। अब दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि पाकिस्तान के ऊपर क्या भारत और इजराइल ने मिलकर हमला नहीं किया था? तो किया था ना, तो फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया था। याद रखिए कि जो अमेरिका ने वहां बम मारे थे, जो बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स थे, उनसे कोई ताबकारी नहीं फैली थी। IAEA की रिपोर्ट है इसके ऊपर। और अगर ताबकारी नहीं फैली तो क्या मुझे बताएं कि एनरिच्ड यूरेनियम भी खत्म हो गया? तो वो एनरिच्ड यूरेनियम तो अभी भी दुनिया कह रही है, खुद अमेरिका मान रहा है कि वो उनके पास है। फिर अब जो उन्होंने गन बोट्स जो अपनी दिखाई हैं, जो कि इतनी बड़ी बड़ी टनल्स मौजूद हैं, अब देखें ना, तुर्किया से लेके आबनाए हुर्मुज तक जो उनका पहाड़ी सिलसिला है, तकरीबन ये 2000 किलोमीटर का बनता है। ये पहाड़ी सिलसिले में कितनी बड़ी बड़ी जो है वो टनल्स मौजूद हैं कि, और इसके अंदर जो है वो हजारों की तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनकी प्रिसीजन गाइडिंग जो है सिस्टम्स वो रूस से आ चुके हैं। यानी कि पहले ये मिसाइल जो थे ये मतलब जाते कहाँ, जहाँ मतलब भेजे कहाँ जाते थे, लगते कहाँ थे। शुरू में आपको जंग का याद होगा, इजराइल की जंग में, कि वो उनका जो आयरन डोम था और उनका जो डेविड स्लिंग सिस्टम था, डिफेंस मैकेनिज्म, वो उसको रोक रहा था। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने जब मारना शुरू किया तो उसके बाद आपने देखा कि तेल अवीव और हैफा और दीगर जगह जो थी वो लरज उठी, और फिर लोगों ने वो धमाके देखे कि उसके बाद पूरा जो इजराइल था वो बंकर के अंदर चला गया। इसके अंदर उनका जो GHQ था उसको निशाना बनाया गया, और इसके अंदर जो उनका मोसाद का हेडक्वार्टर था उसको रेजा रेजा कर दिया गया। ये वो बातें आप कुछ बात कर रहे थे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने अभी रूस का जिक्र किया, तो खबरें तो ये भी हैं कि रूस और चीन के बहरी बेड़े जो हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं खलीज फारिस में। तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या वाकई ही ऐसा कुछ है? और अगर अमेरिका या इसराइल हमला करते हैं तो वो बाकायदा ईरान की मदद करेंगे? नहीं, देखें, ऐसा अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक रूस और चीन जो है, चीन तो वैसे भी आपको मालूम है कि अभी जो गजा का भी मामला हुआ, इस सब में कोई शक व शुबा नहीं है कि चीन और रूस ने कमजोरी दिखाई। वरना अगर गजा के ऊपर ये जरा मजबूत स्टांस ले जाते तो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है आज किसी और सिचुएशन में होता। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने मदद भेजनी थी और जो वो भेजेंगे, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की शक्ल में, एडवांस्ड इक्विपमेंट की शक्ल में, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की शक्ल में, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो उनके पास पहुंच चुके हैं, कामाकाजी ड्रोन उनके पास हैं जो रेडार के ऊपर नहीं आते। और याद रखिए कि अभी USS शिप जो था वो वहाँ इनके जो हौसियों ने जो उसको निशाना बनाया यमन के अंदर, वो भी कामाकाजी जो ड्रोन थे उनके जरिए। इसका मतलब ये है कि कामाकाजी ड्रोन का
तोड़ अभी अमेरिका के रेडार सिस्टम के पास नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी इब्तदा 11,000 किलोमीटर से होती है और 21,000 किलोमीटर तक जाता है। गो के इस असना के अंदर ईरान ने अपना ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल कहते हैं, वो भी तजुर्बा उन्होंने करके देख लिया है। और खास तौर पे USS अब्राहम लिंकन और जॉर्ज W बुश, जो दो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके लिए जो है मौत का पैगाम है। अब्दुल्ला साहब, एक यहाँ पे बड़ा अहम बयान मार्को रूबियो का आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के नजदीक 8 से 9 फौजी अड्डों पे 30 से 40 हज़ार अमरीकी फौजी जो हैं वो मौजूद हैं और वो सब के सब ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और हमने यानी अमेरिका ने इसराइल की भी हिफाजत करनी है, इसलिए हम मिडल ईस्ट में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मार्को रूबियो ने ये जो वजाहत दी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये सिर्फ वजाहत ही है या इसमें भी कोई धमकी छुपी हुई है? और सर, अमेरिकी सदर ट्रंप जो बातें करते थे कि अमेरिका फर्स्ट इनका नैरेटिव था, अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल फर्स्ट इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरह से वो डिफेंड करना चाहते हैं हर फोरम पर इसराइल। देखिए, इजराइल फर्स्ट तो उन्होंने बना दिया ना, अब तो अमेरिका के अंदर भी लोग इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। मार्को रूबियो ऐसा क्यों कह रहा है? मार्को रूबियो जो है वो असल में अपना केस जो है वो लेके इजराइल के पास जा रहे हैं। देखे ना, जो जादूगर है अमेरिका, वो उसकी जान जिस तोते के अंदर है वो है इसराइल, और जो तोते के अंदर जिसका दिल है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाने के लिए ये आनिया जानिया कर रहे हैं, ये अपने बहरी बेड़े मूव करा रहे हैं, ये जरा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जबानी कलामी गोलाबारी जारी है दोनों अतराफ से, और उसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, हमने तो कोशिश बड़ी कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए हमारा जो वहाँ ज़ायनिस्ट अप्रोच है, जो अमेरिका के अंदर एक लॉबी पूरी बैठी है जो उनके निज़ाम मईशत को चलाती है। अभी आपने देखा नहीं कि अमेरिका के जो रिजर्व बैंक के जो सरबराह थे, उनको किस तरीके से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको साथ डील किया, और इसी तरीके से जो फिर ये क्यों हुआ ये अचानक, आप देखिए कि स्पेन ने, इटली ने, बेल्जियम ने, जर्मनी ने अपना सोना वापस ले लिया रिजर्व बैंक से। तो अमेरिका का ये जो सोने के अंदर अचानक कीमतों के अंदर रद्दोबदल आ रहा है, ये उसकी बहुत बड़ी वजह वो है। तीसरी जानिब जो है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है सर, अब आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि हमने देखा कि रशिया ने भी ऑफर करवाई कि मीडिएशन के लिए वो रोल प्ले कर सकता है, चाइना भी यही बात करता रहा है कि जारहियत से बचा जाए और किसी तरीके से कोई मिड वे रास्ता निकाला जा सके। अब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने भी कहा है कि उनका मुल्क मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन दिफा के लिए भी तैयार है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जंग ही होगी, मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको? अगर तो ये फुल फ्लैट जंग हो गई तो याद रखें, तीसरी जंग अजीम जो है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। पाकिस्तान ना चाहते हुए भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा या शामिल कर लिया जाएगा। दीगर अरब ममालिक भी उनको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की दिफाई डील बन चुकी है। ये तमाम वो रियलिटीज हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना और रूस फिर अपने आप को अलूफ नहीं रख पाएंगे, ना चाहते हुए भी। दूसरी जानिब जो है, लिमिटेड स्ट्राइक्स वो मौजूद हैं कि एक फेस सेविंग जिसको कहते हैं, स्टीम आउट करने का अमेरिका को मौका दे दिया जाए। सहरा के अंदर कहीं बिल्कुल लक्को दक के इलाके के अंदर वो 2-4 मिसाइल मारे और कहे कि जनाब देखो, हमने तो बड़ा काम किया है, अभी इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे, क्योंकि इजराइल को खुश करना है। नेतन्याहू जिसकी गर्दन फंसी हुई है कानूनी मुकदमात के अंदर, इंटरनेशनली भी और अपने मुल्क में भी, जहां करप्शन के इल्जाम है। दूसरी जानिब वो नेतन्याहू जो है वो स्पेशल पावर्स के ऊपर चल रहा है, क्योंकि जब से उसने इमरजेंसी लगाई है तो वो इमरजेंसी पावर पे चल रहा है। जमहूरियत नाम की कोई चीज वहां रह नहीं गई। ये वो चीजें हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि उसका जो दोस्ती है वो जैरेड कुशनर के साथ है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद हैं, और इस हद तक दोस्ती है कि जब नेतन्याहू जाता है अमेरिका तो वो उनके कमरे में ठहरता है। इससे आप अंदाजा कर लें। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ये याद रखें। लेकिन अब्दुल्ला मीर साहब देखिए, सारी सूरत हाल में जैसे कि आपने अभी फरमाया कि अगर
یہ اسی طرح سے فزیکل جنگ ہو گئی تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا یا ہو جائے گا. تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کل ہی باولپور گیریزن کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ مسلح افواج ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. اور اس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج فیلڈ مارشل کی ملاقات بھی ہوئی ہے ترک چیف آف جنرل سٹاف سے. ترکیہ ہمارا جو ہے آپ کو پتہ برادر ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ، بلکہ پاکستان کے بارے میں وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری ڈیفنس لائن ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل کی شخصیت اس سارے معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ کنونس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی کام جو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مسعود پزشکیان جو کہ ایرانی صدر ہیں ان سے جو گفتگو ہوئی ہے، میرے خیال میں ایک خفیہ سفارتکاری جو ہے پاکستان کی جانب سے جاری ہے، اور وہ یہی امریکہ کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ غلطی نہ کریں. کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر ایران کے اوپر کوئی اس قسم کا نیوکلیئر کا معاملہ آتا ہے، ان کے یا امریکہ ان کے اوپر حملہ کر کے یا اسرائیل ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو نشانہ بناتا ہے، کیا وہ بنا نہیں سکتے یا وہ بنانا چاہتے نہیں ہیں؟ یہ ہے اصل بات، بنانا نہیں چاہتے. کیونکہ اگر وہ بنا دیں گے تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے افیکٹ جو ملک ہوگا وہ UAE ہوگا، قطر ہوگا، کویت ہوگا، وہ سعودی عرب ہوگا، وہ عراق ہوگا، وہ پاکستان ہوگا، وہ شام ہوگا. کیونکہ نیوکلیئر تابکاری پھیلتی ہے، ہوا چلتی ہے، پوری دنیا کی جو فلائٹس ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گی، یہ خطہ جھلس جائے گا. اس لیے نیوکلیئر تابکاری نہیں، جو کہ ان کے پاس موجود ہے، ہنڈریڈز آف کیجیز کے اندر ان کے پاس انریچڈ یورینیم موجود ہے، جو کہ which is good for making a dirty bomb. یہ غلطی کبھی امریکہ نہیں کر سکتا، نہ اس کو صدر ٹرمپ کا جو ڈائریکٹری آف رجیم چینج ہے، یہ تو اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس 8 سے 10 ایٹم بم بنانے کا سامان موجود ہے، انریچڈ یورینیم موجود ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایران کے پاس صرف یہ موجود ہے یا ایران ایٹم بم تیار کر بھی چکا ہے؟ اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پھر مظاہرے ہونے لگے ہیں ایران میں. آپ کو پتہ ہے کہ CIA اور موساد کے ٹرینڈ ایجنٹس مظاہروں میں شامل تھے جنہوں نے صورتحال کو بھی کافی زیادہ تشویشناک بنایا. تو اب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں مارکو روبیو صاحب کے مستقبل میں مظاہرے ہو رہے ہیں. دیکھیں، مارکو روبیو نے یہی بولا نا کل کی اس کی سٹیٹمنٹ کے جو دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، وہ کوشش یہی کریں گے. دیکھیں نا ان کے پاس آپشنز کیا ہیں. پہلی آپشن میں نے آپ کو کہا لمیٹڈ اسٹرائک کر کے کسی صحرا وغیرہ کے اندر. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو جائیں، محاصرہ کر لیں اپنے شپس کے ذریعے. کیونکہ علاقے کے جتنے بھی، جو کہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ جو ان کے 21 اڈے ہیں، جن میں سے فکسڈ اڈے جو ہیں وہ ان کا قطر میں ہے، UAE کے اندر ہے، سعودی عرب میں ہے، جارڈن کے اندر ہے، اور بحرین کے اندر ہے. تو یہ وہ جو علاقے ہیں جہاں ان کے یہ فوجی موجود ہیں. اب اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ دنیا کے کسی ملک کے پاس ہائپر سونک میسائل کو روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیریڈ، بات ختم. اب اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو گئے پھر یہ لوگ. اور اسی وجہ سے تمام یہ ممالک جو کہ جن کے اڈے موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری نہ زمین استعمال ہوگی نہ ہماری فضا استعمال ہوگی، کیونکہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا. ماضی میں اس نے حدید بیس کے اوپر کر کے دکھایا ہے قطر کے اندر. اس لیے یہ بات تو یہاں آ گئی. دوسری جانب جو ہے ایران نے 2 تاریخ سے اپنی بحری مشقیں جو ہے وہ 2 روزہ وہ شروع کرنے کا آبنائے ہرمز میں اعلان کر دیا ہے، جو کہ ڈائریکٹ چیلنج ہے امریکن وہاں ویسلز کو. تیسری چیز جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نیوکلیئر کا، دیکھیں نا اسرائیل تو نہیں بچنے لگا. اسرائیل تو خالی اگر میسائل ٹیکنالوجی استعمال ہوئی جس دن، کیونکہ یاد رکھیں اگر ایران کو یہ پتا چلا کہ ہماری موت واقع ہونے والی ہے، اس دن وہ اسرائیل کو نہیں چھوڑے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. ایران تو بچ جائے گا. بالکل اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شامل ہوگا، بڑے سوال کا جواب مل گیا، اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि अगर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया तो आया भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं। ये तमाम तर जो सूरत हाल बन रही है इस पर बात करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने जा रहा है, और PCB की क्या हिकमत अमली होने वाली है आने वाले टाइम में? बहुत शुक्रिया आपका, और इमरान साहब आपको भी बहुत नेक ख्वाहिशात आपके लिए। देखिए, अभी तक के जो हालात है ना, वो के ऐलान नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। और इस सिलसिले में अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान अपने मामूल के मुताबिक तमाम मैचेस खेलने के लिए जाएगा, और कोई बायकॉट, इवन इंडिया के मैच की भी बायकॉट की बात हो रही है, वो भी इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता। मुश्किल ज़रूर है, मतलब अगर कोई फैसला कर लें जी हमने किसी सूरत नहीं रहना, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त इसमें किसी भी तरीके से मुतासरा अफरीक नहीं है, या पाकिस्तान की बराह रास्त कोई ऐसा मुतालबा या ऐसी चीज़ जो रखी गई है वो ICC के सामने वो नहीं है, और ना उसका BCCI से इस मामले में कोई इस किस्म का इख्तलाफ है। हाँ, ये ज़रूर है कि BCCI पाकिस्तान को तंग करता है, और पाकिस्तान के पास तंग करता रहा है। पाकिस्तान के पास मौका है तो पाकिस्तान अब उनको तंग कर रहा है, तो ये कहाँ तक जाता है, ये एक दूसरे को छेड़छाड़ का मामला, इसके बारे में ये इख्तिताम तो होने वाला नहीं। ना ये पहली मरतबा हुआ, ना ये आखिरी मरतबा हो रहा है। उनको मौका मिलेगा वो करेंगे, पाकिस्तान को मौका मिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। हाफिज साहब, खबरें तो ये भी हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी साहब को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जो है अपनी अकल और दानिश के तहत ऐसा फैसला करें जो आप मुनासिब समझते हैं, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान ना पहुंचे। तो आप के पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? इमरान साहब, ये जो आपने वज़ीर आज़म साहब का हवाला दिया है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ये बात की है कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, तो क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचना पाकिस्तान का इसी सूरत में है कि आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, तो ये तो वजाहत हो जाती है इस बयान से। और दूसरी बात ये है कि जब आपने इसी वोटिंग को देखते हैं, जो कि उसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, तो 14-2 है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 से फैसला आया है, और अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो वो तो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ तमाम 14 ममालिक वोट कर चुके हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहता। हाँ, ये जरूर है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला था ना, कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था, और इन दोनों के मैचेस भी और चैंपियंस ट्रॉफी का अपना मुस्तकबिल दाव पर था, उस वक्त क्रिकेट खेलने वाले दीगर ममालिक भी हरकत में आए थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया खामोश है या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब लोग खामोश बैठे रहे थे। उन्होंने अपना अपना किरदार निभाया था अपनी जगह पर। लेकिन इस वक्त में चूंकि बांग्लादेश भी अब उस फैसले के जो ICC ने किया है उसको तस्लीम कर चुका है, और वो कोई इसको मजीद आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब बांग्लादेश इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा, जो कि मुतासरा तरीक है, जिसके 24। लेकिन हाफिज साहब, आपने पिछले सवाल के जवाब में जो बात की थी कि दोनों तरफ से हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो जारी रहती है, तो खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान भी इस वक्त इंडिया को टीज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा, और जेशा और ICC जो है इस हवाले से पाकिस्तान की मिन्नतें भी कर रहे हैं। उन्होंने धमकियां भी दी हैं कि अगर आप इस तरह का कोई फैसला करेंगे तो आपको फिर उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे, लेकिन साथ ही वो मिन्नतें भी कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि पीछे ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके ये कहा जा रहा है कि अगर ये खुदा न खास्ता मैच नहीं होता तो 38 बिलियन डॉलर जो हैं उनका नुकसान है। तो ये पाकिस्तान सिर्फ अब हल्की फुल्की मौसीकी नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान ने तो अब गजल शुरू कर दी है। एक महफिल शुरू हो गई है गजल की, अब ये चल रही है। मगर ना अगर कोई पॉप म्यूजिक होता तो अब तक खत्म हो चुका होता ना। तो ये गजल की महफिल है, ये इसीलिए तो जुमा का या फिर उन्होंने पीर का दिन का वक्त दिया है ना। तो ये जो आपने ब्रॉडकास्टर वाला हवाला दिया, ये सबसे अहम है कि आपका ब्रॉडकास्टर वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो। पाकिस्तान इंडिया का मैच बजाते खुद एक पूरे का पूरा वर्ल्ड कप है, एक पूरे का पूरा वर्ल्ड कप है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। और ये मोहसिन नकवी साहब भी जानते हैं, ये BCCI और जेशा भी जानते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जानता है, और ये दुनिया भी जानती है, और वो ब्रॉडकास्टर भी जानता है। उसकी तो जान इसी तोते में है ना
براڈ کاسٹر کی جان اسی طوطے میں ہے، یہ دو طوطوں میں ہے، پاکستان انڈیا کے میچ میں ہے، اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان انڈیا کا میچ نہ ہو، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس میچ کے بائیکاٹ کا مطلب پھر اگر یہاں یہ والا بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر اگر پاکستان اچھا کھیل جاتا ہے، انڈیا بھی اچھا کھیل جاتا ہے، دونوں سیمی فائنل یا فائنل میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو کیا پاکستان پھر اس کا بائیکاٹ کرے گا؟ پاکستان کے پاس اس موجودہ حالات میں جو سب سے بڑا راستہ ہے اور سب سے بہتر راستہ ہے کہ ہماری ٹیم پرفارم کرے، وہاں پر سارے میچز جیتے اور فائنل جو کہ شیڈیول ہے انڈیا میں اس کو اٹھا کے لے کے آئے کولمبو۔ اگر آپ فائنل کولمبو میں کھیلتے ہیں، فائنل جیت جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور بڑا جواب بی سی سی آئی کو، آئی سی سی کو کیا ہوگا؟ یہی ہے عمران، یہ بھی بتائیں جو آپ فائنل میں لے کے بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان کو یا لٹن داس کے نام کر دیں۔ بالکل صحیح، لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے یہاں پہ کہ بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کیا گیا، اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیم میں جو پاکستانی نژاد کھلاڑی ہیں ان کے ویزوں کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا ان کو ویزے نہیں دیتا ان کھلاڑیوں کو، تو پھر کیا آئی سی سی میں پاکستان کو ایک اور موقع نہیں ملے گا انڈیا پہ ہرزہ سرائی کرنے کا یا انڈیا کو ٹف ٹائم دینے کا؟ یہ سب سے پہلے انڈین گورنمنٹ کی ناکامی ہے، کیونکہ اسی قسم کے حالات کا سامنا جو امریکہ کے کھلاڑی ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں جن کا پاکستانی مستقبل ہے، وہی انگلینڈ کے کھلاڑی جن کا پاکستانی ماضی ہے، اور یو ایس کا بھی ماضی پاکستان کے کھلاڑی، ان کو بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسکاٹ لینڈ کو اگر کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ساری کی ساری بھارتی حکومت کی ناکامی ہے، کیونکہ جب آپ ایک عالمی مقابلوں کی میزبانی کرتے ہیں تو اس میں ساری دنیا سے کھلاڑیوں نے آنا ہے، اور ان کی رنگ، نسل، قومیت کی بنیاد پر یا شہریت کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تعصب برت رہے ہیں، اور پھر جو آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ آپ ایک متعصب طریقے سے اپنے ملک کو نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ اس کھیلوں کے مقابلوں کو بھی آپ تعصب زدہ اور سیاست زدہ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو لوگ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں ان کے اس بیانیوں کو تقویت دیتی ہیں کہ نریندر مودی صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعظم اچھا حافظ محمد عمران، یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت میں ایک وائرس بھی پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں بتائیے گا، کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ جن پاکستان کا تو کوئی میچ نہیں ہے انڈیا میں، باقی جو لوگ وہاں پر متاثر ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، پاکستان کے میچز سارے سری لنکا میں ہیں، اور اگر اس کا کوئی سب سے بڑا خطرہ ہونا چاہیے یہ وائرس کا تو وہ جن ممالک کی ٹیموں نے وہاں پر ٹریول کرنا ہے ان کے لیے ہونا چاہیے، اور ان کو ان کی یقینی طور پر ان کی جو حفاظتی تدابیر ہیں یا ٹور کرنے سے یا وہاں پر انڈیا ٹریول کرنے سے پہلے وہ تمام گائیڈ لائنز ان کو دیکھنی ہے، اور اگر کہیں نہ کہیں خطرہ ہے اور کھلاڑیوں کی جان کو یا ان کی صحت کو خطرات ہو سکتے ہیں تو پھر جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں وہ سب سے پہلے تو انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جن کے کرکٹ بورڈ کے کھلاڑی ان کے ملک کے سب سے اہم حصہ ہیں، وہ کھلاڑی ان کی بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ کھلاڑی اگر ان کے لیے کسی بھی قسم کا خطرہ ہے تو وہ سب سے پہلے تو ان کو ایکشن میں آنا چاہیے کہ کیا واقعتاً ان کو صحت کے حوالے سے وہاں پر اس قسم کے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے کہ ان کی صحت خطرے میں جا سکتی ہے، تو پھر اس پر تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاکستان نے تو اس کے علاوہ بھی حالات کا سامنا کیا، اور کورونا کے دنوں میں تو آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں بالکل پلٹ کر رہ گئی تھی نا، ایک طرف چلی گئی تھی، تو اب اگر اس سلسلے میں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے وائرس کا، اگر کسی بھی جگہ پر معاملات ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ جو ممالک ہیں جنہوں نے وہاں پر ٹریول کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کی صحت کو یقینی بنائیں کہ تاکہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو تو عمران پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ یہ نیپا وائرس ہے، اور ظاہر ہے اس کے خدشات تو وہاں پر موجود ہیں۔ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق بھارتی کرکٹ بورڈ کا ہے وہ تو پاکستانی پس منظر رکھنے والے کرکٹرز کو ویزے نہیں جاری کر رہا ہے، اور انہوں نے تو بنگلہ دیش کے ساتھ وہ سلوک کیا، اس کو مستفیض الرحمان کو نکال دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ بی سی سی آئی کیوں ان کو کسی کو بھی نہیں کہے گا، وہ تو کہیں گے یہاں پر سب اچھا ہے، آپ آئیں کرکٹ کھیلیں، انجوائے کریں اور آپ چلتے چلے جائیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر کوئی خطرہ ہوتا ہے اور ٹیموں نے مختلف شہروں میں ٹریول کرنا ہے اور پھر انہوں نے ایک سے دوسرے وینیو میں جانا ہے، ہوٹل سے اسٹیڈیم میں آنا ہے، اسٹیڈیم سے ہوٹل میں جانا ہے، پریکٹس سیشنز ہونے ہیں، تو سب کا انٹریکشن رہتا ہے میسو لیول کے اوپر، تو بی سی سی آئی تو یہ نہیں چاہے گا، بی سی سی آئی تو کہے گا سب اچھا ہے، اس کو پوچھے گا تو وہ یہی کہیں گے نا بالکل نیپا وائرس کے پیش نظر یقینی طور پہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو اقدامات کرنے چاہیے تاکہ جو ٹیمیں آ رہی ہیں ان کو وبا سے بچایا جا سکے۔ بالکل WHO کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا حافظ محمد عمران، اسپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔